انسانی سوچ میں یہ بات داخل ہے کہ جب تک ایک قوی اور زبردست وجود ان کے درمیان رہتا ہے وہ بھیگی بلی بنے رہتے ہیں، لیکن جو ہی وہ شخص انہیں چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے تو وہ میدان خالی پا کر اپنی منمانی شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حال حضرت خالد کی غیر موجودگی میں اہل ہیرا اور اہل عراق کا ہوا۔ جب حضرت خالد ایاز بن غنم کی مدد کے لیے دومت الجندل چلے گئے تو ایرانی اور ان کے مددگار عربوں نے سوچا کہ مسلمانوں کی اطاعت کا وعدہ توڑنے کا موقع اس سے بہتر اور کوئی ہاتھ نہ آئے گا۔ چنانچہ عیسائی عربوں نے یہ خیال کیا کہ عکا کے قتل کا بدلہ، جو کہ عین التمر کی جنگ میں گرفتار ہو کر حضرت خالد کے ہاتھوں مارا گیا تھا، لینے کا موقع اس سے اچھا اور کوئی نہیں۔ اس لیے عیسائی عربوں نے مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کرنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ہسٹری آف اسلام۔ حضرت کاکا بن عمر جو مسلمانوں کی طرف سے ہیرا کے حاکم تھے، وہ اس موقع پر صرف یہ کر سکتے تھے کہ جن جن علاقوں پر مسلمان قابض ہو چکے تھے انہیں ہاتھ سے نکلنے نہ دیں اور دشمن کو آگے بڑھنے سے روکیں۔ لیکن حضرت خالد کی پالیسی کو عمل میں لانے کی طاقت ان میں نہ تھی کہ دشمن کے حملوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آگے بڑھ کر اس کے مقبوضات پر پے در پہ حملے کیے جائیں اور اسے اپنے ہی علاقوں میں الجھائے رکھ کر اسلامی سرزمین کی طرف پیش قدمی کرنے سے روکا جائے۔ ادھر جب حضرت خالد کو ایرانی اور عربی النسل عیسائی قبائل کے ارادوں سے آگاہی ہوئی تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی دومت الجندل میں نہ رہ سکے۔ مقدمے پہ اقرا بن حابس کو متعین کیا اور ایاز بن غنم کو ساتھ لے کر ہیرا کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہیرا پہنچ کر اسے ایاز کے سپرد کیا اور حضرت کاکا کو حکم دیا کہ وہ حسید کی طرف لشکر کشی کریں جہاں عربوں اور ایرانیوں کا اجتماع ہو رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت خالد نے قسم کھائی کہ بنو تغلب پر اس طرح اچانک حملہ کریں گے کہ انہیں کسی طرح بھی سنبھلنے کا موقع نہ ملے گا۔ دوسری جانب جب اہل عراق کو معلوم ہوا کہ حضرت خالد ان کی سرکوبی کے لیے ایک بار پھر عراق پہنچ چکے ہیں تو ان کی پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنے علاقوں کو مسلمانوں سے آزاد کرانے کے جو حسین خواب دیکھ رہے تھے وہ سب آن کی آن میں ختم ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ دوسری اقوام کی طرح مسلمان بھی سرزمین عراق کو تخت و تاراج کر کے چلے جائیں گے اور وہ بعد میں اپنے علاقوں پر قابض ہو سکیں گے، لیکن ان کے یہ خیالات بیکار ثابت ہوئے۔ حضرت خالد کے حکم کے مطابق حضرت کاکا بن عمر حسید کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ حضرت کاکا نے ایرانی لشکر کو اس حال میں لیا جب ان کے گمان میں بھی نہ تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں نے بے تحاشا ایرانیوں کو قتل کیا۔ ایرانی صرف اپنی جان بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ بلا آخر ایرانی منتشر ہوئے اور اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اسی اثناء میں اس ایرانی لشکر کا سپہ سالار بھی مارا گیا۔ ہزیمت خوردہ لشکر کا خیال تھا کہ وہ شہر خنافس میں پناہ لے سکے گا جہاں پہلے ہی ایک ایرانی لشکر موجود تھا، لیکن ان بھاگنے والوں کو اس میں بھی ناکامی ہوئی کیونکہ خنافس میں مقیم ایرانی لشکر کا سپہ سالار مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر پہلے ہی وہاں سے فرار ہو کر مقام مضی پہنچ چکا تھا۔ اس طرح مسلمان بغیر لڑے بھڑے خنافس پہ قابض ہو گئے۔ اب ان علاقوں میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو ان ہزیمت خوردہ لشکر کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کرتا۔ حضرت خالد کو تمام رپورٹیں لمحہ بہ لمحہ مل رہی تھیں۔ حضرت خالد نے اپنے تمام سرداروں کو مضی کی جانب لشکر کشی کرنے کا حکم دیا اور خود بھی ادھر کا رخ کیا۔ مضی کا حاکم حزیل بن عمران تھا۔ یہ پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا کہ تمام قائدین کو کس رات اور کس وقت مضی پہنچنا ہے۔ چنانچہ مقررہ وقت پر تمام قائدین منزل مقصود پہنچ گئے اور آتے ہی تین اطراف سے حزیل اور اس کی فوج پر جو بے خبر پڑی سو رہی تھی بھرپور حملہ کر دیا۔ حملہ اس قدر اچانک اور زوردار تھا کہ دشمن کی فوج کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا، لیکن حزیل اور اس کے چند ساتھی بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ باقی تمام کی تمام فوج قتل ہو گئی۔ لاشوں سے میدان اس طرح بھر گیا گویا بکریاں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ بدقسمتی سے اس جنگ کے دوران ایسے دو مسلمان اسلامی فوج کے ہاتھوں مارے گئے جو مضی میں مقیم تھے، جن کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا کیا ہوا ایک صداقت نامہ بھی موجود تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مارے جانے کی اطلاع ملی تو آپ نے ان دونوں کا خون بہا ادا کر دیا۔ جنگ مضی سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ فرمایا۔
انہوں نے اپنے 2 سرداروں کاکا اور ابو لیلا کو بنی تغلب کی بستیوں کی جانب روانہ فرمایا اور خود بھی ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ اس حملے کا پروگرام بھی ویسا ہی بنایا گیا تھا جیسا جنگ مزی کے موقع پر ترتیب دیا گیا تھا۔ حضرت خالد نے اپنے ساتھیوں سے مل کر رات کے وقت 3 اطراف سے دشمن پر زور و شور سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں بنی تغلب کا کوئی بھی مرد بچ کر نہ نکل سکا، سب کے سب مارے گئے۔ حضرت خالد کے ان اچانک حملوں اور قبائل کے ان کے مقابلے میں عاجز رہنے کی خبریں عراق بھر میں پھیل چکی تھی۔ صحرا میں رہنے والے تمام قبائل سخت خوفزدہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالنے اور ان کی اطاعت قبول کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ حضرت خالد نے اپنی فوجوں کے ہمراہ دریائے فرات کے ساتھ ساتھ شمالی علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ وہ جہاں بھی پہنچتے وہاں کے باشندے ان سے مصالحت کر لیتے اور ان کی اطاعت کرنے کا اقرار کرتے۔ حضرت خالد ایرانیوں کے لیے ایک خوف کی علامت بن چکے تھے۔ صحرائے عرب سے لے کر کسرا کے محلوں تک حضرت خالد کے ہی چرچے تھے۔ اب کوئی بھی ایرانی سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل آنا نہیں چاہتا تھا۔